بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کا ہمارا موضوع ہے گھریلو جھگڑوں کو حل کرنے کا فن سیکھیں۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے ساتھ ہمارے معاشرے کے ہر فرد کا واسطہ پڑتا ہے، والدین ہوں، بچے ہوں، میاں بیوی ہوں، بزرگ ہوں، تو کم و بیش معاشرے کے خاندان کے ہر فرد کو کسی نہ کسی طریقے سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور گھریلو جھگڑے جو ہوتے ہیں یہ بالکل نیچرل ہیں، اور انسانوں میں جو اختلاف پایا جاتا ہے یہ ایک قدرتی طور پہ انسانوں کے درمیان موجود ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے جو سمجھنے والی بات ہے یا جو انسان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے، جس کی ہمیں کوشش کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ان اختلافات کو مینج کرنے کی ٹیکنیکس سیکھ سکیں۔ اب تو باقاعدہ یہ ایک سبجیکٹ بن چکا ہے کانفلکٹ ریزولوشن کا، ایتھکس آف ڈس ایگریمنٹ کا، کہ انسان کو جہاں بہت ساری اور لائف سکل سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی زندگی میں ایک بہت امپورٹنٹ سکل یہ ہے کہ اسے اختلافات کو حل کرنے، اختلافات کو مینج کرنے، ان میں بعض سچویشنز میں کمپرومائز کرنے، بعض سچویشنز میں نیگوشیٹ کرنے کی صلاحیت اور فن آتا ہو۔ اس اہمیت کے باوجود اگر ہم اپنے معاشرے میں عمومی طور پہ دیکھیں تو بہت سارے لوگ اس صلاحیت سے، اس فن سے، اس سکل سے اور اس ٹیکنیک سے ناواقف نظر آتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آج ہمارے مسلمانوں کے گھر اختلافات کا، جھگڑوں کا، تنازعات کا اور تصادم کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ گھر جو ایک سکون کی علامت ہے، جہاں اتفاق ہونا چاہیے تھا وہاں آج اختلاف ہے، جہاں سکون ہونا چاہیے تھا وہاں انتشار ہے، جہاں باہمی محبت ہونی چاہیے تھی وہاں قریبی رشتہ داروں، حتیٰ کہ بہن بھائیوں کے درمیان، والدین اور اولاد کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان آج ہمیں فاصلے نظر آتے ہیں۔ اور جب یہ فاصلے شدت اختیار کرتے ہیں، ان کی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے اور ان فاصلوں پر وقت گزر جاتا ہے، تو یہی محبت نفرت کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ جتنے اختلافات ہیں گھر میں جو ہوتے ہیں، اگر ان کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شروع میں اختلاف کی جو وجہ بنی، جس چیز سے بات شروع ہوئی، وہ کوئی اتنی بڑی نہیں تھی، وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، وہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا، وہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں تھی، لیکن اس کے بعد اس کے اوپر وقت کا گزر جانا، اس کے اوپر منفی رویوں کا اختیار کر لینا، اس کے اوپر جب بدگمانیاں شروع ہو جائیں، اس کے اوپر
جب فاصلے آنا شروع ہو جائیں تو وہ چھوٹا سا مسئلہ ایک پہاڑ جتنا مسئلہ بن جاتا ہے، جو ابتدا میں چھوٹا تھا لیکن وہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے وہ اب پہاڑ جتنا وجود اختیار کر لیتا ہے۔ تو آج کا جو سیشن ہے اس میں 3-4 پوائنٹس پہ ہم بات کریں گے۔ ایک تو یہ کہ گھریلو جو اختلافات ہیں، گھریلو جو جھگڑے ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں، اور اس سے بھی پہلے یہ کہ گھریلو جو جھگڑے ہیں یہ ان کی نوعیت کیا ہے، کیا یہ نیچرل ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھروں سے بالکل مسائل ختم ہو جائیں، ہم ہر معاملے میں ایک دوسرے سے اتفاق کریں، از اٹ پاسبل پریکٹیکلی؟ اور سیکنڈ یہ کہ اگر ایسا پاسبل نہیں ہے تو ان کی ریزنز کیا ہیں، کیا وجوہات ہیں، اور کس طریقے سے یہ اختلافات اور تنازعات جنم لیتے ہیں، اور فائنلی یہ کہ ان کا علاج کیا ہے۔ ان اختلافات کو مینیج کرنے کے لیے، ان کا سامنا کرنے کے لیے، اور ان کو اچھے طریقے سے حل کرنے کے لیے ہم کیسے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں۔ تو پہلی بات جو ہے اس میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جہاں زندگی ہوگی وہاں اختلاف ہوگا، جہاں انسان ہوں گے وہاں اختلاف ہوگا، جہاں مختلف لوگ آپس میں مل جل کر رہیں گے وہاں اختلاف ہوگا۔ تو اختلاف کا ہونا، اختلاف کا پایا جانا اور اختلاف کا جنم لینا، یہ ایک نیچرل چیز ہے جس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جہاں لوگ اکٹھے مل کے رہتے ہیں، اگر ہم ان کی نفسیات کا مطالعہ کریں تو انسانوں کی سوچ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، ان کے رویے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، ان کی لائکس اور ڈس لائکس ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ ایک چیز ایک انسان کو پسند ہے لیکن وہی چیز دوسرے انسان کو پسند نہیں ہے۔ ایک انسان ایک کھانے کو ترجیح دیتا ہے، زیادہ پسند کرتا ہے، لیکن دوسرے کو وہ کھانا پسند نہیں ہوتا۔ ہمارے گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک فرد گھر کا وہ ایک چیز کو بڑے شوق سے کھاتا ہے لیکن وہی چیز دوسرے کو پسند نہیں ہوتی۔ تو اسی طریقے سے انسانوں کی سوچ مختلف ہونے کی وجہ سے، ان کی ویلیوز مختلف ہونے کی وجہ سے، ان کا ایموشنل ایٹیٹیوڈ مختلف ہونے کی وجہ سے، ان کی عادات مختلف ہونے کی وجہ سے، ان کا سوچنے کا انداز مختلف ہونے کی وجہ سے، ان کا لائف سٹائل ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے، ان کی ایجوکیشن ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے، ان کا رہن سہن کا انداز، ان کا ورلڈ ویو، ان کا تھنکنگ پروسیس، یہ ساری چیزیں چونکہ انسانوں کی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں اس لیے ان میں اختلافات جنم لیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو لوگ ہیں اور دونوں میں اختلاف ہے، لیکن ایک ان میں سے حق پہ ہوتا ہے، ایک کی بات درست ہوتی ہے اور دوسرے کی بات غلط ہوتی ہے۔ تو وہ جس کی غلط بات ہے، جو سچ نہیں بول رہا یا جو اپنے مفاد کے لیے غلط بات پہ ڈٹا ہوا ہے، وہ سم ٹائمز تو جان بوجھ کے کر رہا ہوتا ہے اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے، کہ چونکہ اس کی پرسنالٹی ڈیفرنٹ ہے، اس کا تھنکنگ سٹائل ڈیفرنٹ ہے، تو وہ اس وجہ سے اختلاف کر رہا ہوتا ہے۔ بہرحال اب اگر ہم اس کو اپنے فیملی سسٹم کے تناظر میں دیکھیں تو یہاں سے یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے 2-4 پوائنٹس رکھے، تو ان سے ایک پوائنٹ یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے اندر اختلاف کا پایا جانا، اور خاص طور پہ ہمارے گھر کے مختلف افراد میں
اختلاف کا پایا جانا اٹس نیچرل. یعنی آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ایسا گھرانہ ہو، کوئی ایسی فیملی ہو، کوئی ایسا خاندان ہو کہ جو کہیں کہ ہمارے گھر میں بالکل اختلاف نہیں ہوتا. بھلا یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے کہ سارے لوگ ایک ہی طرح سوچتے ہوں، سارے لوگوں کی عادتیں، گھر کے تمام افراد کی عادات ایک ہی طرح کی ہوں، ان کی ایموشنل انٹیلیجنس ایک طرح کی ہو، ان کی لائکس اور ڈس لائکس ایک طرح کی ہوں. یہ تو پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. اس لیے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اختلافات کا اور تنازعات کا اور ڈفرینس ان اوپینین کا گھر میں پایا جانا اٹس انٹائرلی نیچرل. یہ بالکل نیچرل ہے، ایسا ہر گھر میں ہوتا ہے. تو اگر کوئی شخص اوور تھنکنگ کرتا ہے یا وہ اس کو پرفیکشنزم کا پرابلم ہے کہ وہ یوں سوچنے لگے کہ جی ہم تو ایک ایسا فیملی سسٹم بنائیں گے کہ ہمارے گھر میں اختلاف پیدا ہی نہ ہو، تو یہ ایک غلط اپروچ ہوگی. اختلافات ہوں گے، انسان جہاں رہیں گے وہاں اختلافات ہوں گے. انسان کی قابلیت یہ ہے، انسان کی سمارٹنس یہ ہے، اس کا سکلفل ہونا یہ ہے کہ وہ اختلاف کے ہوتے ہوئے ان کو مینیج کرنا سیکھ لے. دس از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اب اگر ہم اختلافات کی اور جھگڑوں کی صورتوں کا جائزہ لیں تو اس میں ڈفرینٹ طرح کی سچویشنز ہمارے سامنے آتی ہیں. مثلا ایک صورت یہ ہے کہ والدین اور بچوں کا اختلاف. پہلے زمانے میں یہ اختلاف اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا، چونکہ والدین جو تھے ان کا پیرنٹنگ سٹائل اتھارٹیرین ہوتا تھا، تو وہ اس وجہ سے پیرنٹس اپنے بچوں کو ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں رکھتے تھے، ان پہ ان کا روب ہوتا تھا. تو بچے بہت زیادہ اپنی ایموشنز کو، اپنی ڈیزائرز کو، اپنی وشز کو ایکسپریس نہیں کر پاتے تھے. وہ جی ہاں کرتے تھے اور ہاں میں ہاں ملاتے تھے، اور اس بات کو بے ادبی سمجھتے تھے کہ ان کی رائے سے اختلاف کیا جائے. تو یہ ایک زمانہ تھا. اب چونکہ چیزیں بہت ایڈوانس ہو گئیں، اور خاص طور پہ جو ہماری جین زی ہے وہ اس پہ میڈیا کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے، اور انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارا ٹائم گزارتے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری ایڈوانسمنٹس دیکھیں. سوشل ایڈوانسمنٹس ہیں، آئی ٹی کے اندر ایڈوانسمنٹس ہیں، کریکولم کے اندر ہیں. تو ان چیزوں کی وجہ سے ان کا جو مزاج ہے اور ان کی جو اپنے والدین کے ساتھ ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے، ایک کنیکشن ہے، وہ اب تھوڑا ڈیفرنٹ طرح کا ہے. بہت ساری جگہوں پہ والدین کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ بچوں کی بجائے والدین کو ان کی بات ماننا پڑ رہی ہوتی ہے. تو اب ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک سچویشن یہ ہے کہ والدین اور بچے ان کے درمیان اختلاف ہو. اسی طرح شوہر اور بیوی، ایک صورت یہ ہے کہ ان کے درمیان اختلاف ہوتا ہے. اسی طریقے سے بہن بھائی جو ہوتے ہیں ان کے درمیان اختلاف ہوتا ہے. پھر یہ کہ دیگر جو رشتہ دار ہیں ان کے درمیان بھی بہت سارے اختلافات دیکھنے کو ملتے ہیں. آپ کے لیے اس میں ایکٹیویٹی یہ ہے کہ اس سیشن کو اٹینڈ کرنے کے بعد آپ ذرا غور کیجئے گا اور اس پہ سوچنا شروع کر دیجئے گا کہ ہمارے گھر میں کس طرح کے اختلافات پائے جاتے ہیں. اور جو دو چار میں ٹیکنیکس آگے جا کے بتاؤں گا، مجھے پوری امید ہے کہ اگر آپ ان کو اپلائی کریں گے اور ریئل لائف میں ان کو امپلیمنٹیشن کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارے اختلافات جو ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں. ختم تو نہیں ہو سکتے، جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ اختلافات کا پایا جانا یہ نیچرل ہے، یہ ہوں گے، ہم ان کو ختم نہیں کر سکتے. ہماری سمارٹنس یہ ہے، ہماری انٹیلیجنس یہ ہے کہ ہم ان اختلافات کو مینیج کرنا سیکھ لیں، ان کو حل کرنا سیکھ لیں. جب اختلافات آئیں، اختلافات پیدا ہوں تو ریئیکٹ کرنے کی بجائے، مسائل کو بڑھانے کی بجائے اور چیخنے چلانے کی بجائے اور بلیم کرنے کی بجائے
اور خود کو پاک صاف کہنے کی بجائے ہم ان کو مینیج کرنا سیکھیں، ان کو حل کرنا سیکھیں۔ دوسری بات یہ کہ اس کے اسباب کیا ہیں، اختلافات ہوتے کیوں ہیں، یا اگر ہوتے ہیں نیچرل ہیں تو یہ بڑھ کیوں جاتے ہیں، اور یہ اختلافات بڑھ کر غلط فہمیوں کے اندر، نفرت کے اندر، انتشار کے اندر، بعض اوقات لڑائی جھگڑے کے اندر، اور لڑائی جھگڑے سے بھی آگے نکل کے گالی گلوچ کرنا، مار پیٹ کرنا، ایک دوسرے پر دست درازی کرنا، دوسروں کی عزت کو اچھالنا، دوسروں کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا، اور سم ٹائمز خدا نخواستہ اپنے حواس اتنے کھو بیٹھنا کہ دوسروں کی جان تک لے لینا، اور فیملیز کا ٹوٹ جانا، سپریشن ہو جانا، اور بچوں کے اوپر تشدد کرنا، خواتین کے اوپر تشدد کرنا، یہ اس حد تک کیوں بڑھ جاتے ہیں؟ تو اس میں ایک پہلی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی مسئلے کی، کسی بھی پرابلم کی اگر روٹ کاز کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ یہ اختلاف شروع کہاں سے ہوا تھا، تو بالکل ابتدا میں وہ کوئی اتنی زیادہ بڑی بات نہیں ہوتی، وہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، وہ چھوٹا سا کوئی ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے، لیکن جب اس چھوٹے مسئلے کو حل نہیں کیا جاتا، جب اس چھوٹے مسئلے پہ فریقین، چاہے وہ والدین اور ان کے بچے ہوں، چاہے وہ میاں بیوی ہوں، وہ بہن بھائی ہوں، وہ جو کوئی بھی ہوں، جب وہ اس پہ بات کرنے کی بجائے اور ایک دوسرے سے اس کو ڈسکس کرنے کی بجائے اس پہ منہ بنا لیتے ہیں، اس پہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے، وہ ٹیبل ٹاک نہیں کرتے، اور اس کو حل کرنے کے لیے مل کر نہیں بیٹھتے، تو یہ اختلاف اور یہ لڑائی جھگڑا پھر وہاں سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اختلاف کی اور گھریلو لڑائی جھگڑے کی جو سب سے بنیادی ریزن ہے وہ کمیونیکیشن گیپ ہے۔ مثال کے طور پہ اگر والدین نے اپنے بیٹے کو کوئی بات کہی، اس کو نصیحت کی، یا اس کو ڈانٹ دیا، یا اس کی کوئی وش پوری نہیں کی، وہ فار ایگزامپل اسکول میں پڑھتا ہے 9ویں 10ویں جماعت میں، تو اب اسکول میں کوئی ٹرپ آ گیا، جیسے آج کل بھی سردی کا موسم ہے تو بچے اسکول کے، کالجز کے، ایون کہ یونیورسٹیز کے ریکریشنل ایکٹیویٹیز کے لیے یا ٹرپ کے لیے وہ جاتے ہیں، مری کی طرف چلے جاتے ہیں، ایوبیہ چلے جاتے ہیں، یا کہیں بھی جاتے ہیں، تو بعض والدین اپنے بچوں کے بارے میں بڑے کانشیس ہوتے ہیں، وہ ان کا بڑا خیال رکھتے ہیں، ان کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، انہیں یہ احساس ہوتا ہے، انہیں یہ فیلنگز آتی ہیں کہ خدا نخواستہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے، خدا نخواستہ کوئی مس ہیپ نہ ہو جائے، کوئی انسیڈنٹ نہ ہو جائے، راستے ٹھیک نہیں ہوتے، بچے آپس میں شرارتیں کرتے ہیں، تو بہت سارے وساوس، بہت ساری سوچیں، بہت ساری فکریں ان کو پریشان کر رہی ہوتی ہیں، وہ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے اپنے بچے یا بچی کو اجازت نہیں دیتے۔ اب دوسری طرف جو بچہ ہے یا بچی ہے وہ والدین کے ان سینٹیمنٹس کو نہیں سمجھ پا رہا ہوتا، وہ ان جذبات کو نہیں سمجھ پا رہا ہوتا، وہ چونکہ ایک پرٹیکولر ایموشنل سٹیٹ سے گزر رہا ہے اور ایک ایسی ایج سے گزر رہا ہے کہ جہاں تھنکنگ جو ایٹیچیوڈ ہے یا جو تھنکنگ کی صلاحیتیں ہیں وہ ایموشنز کے آگے دب جایا کرتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کنٹرول کیا جا رہا ہے، میرے والدین مجھ پہ بھروسہ نہیں کر رہے، ان کو میرے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے، یہ میرے اوپر اعتماد نہیں کر رہے، یا شاید یہ مجھے پیسے نہیں دینا چاہ رہے اس لیے مجھے روک رہے ہیں، مجھے اجازت نہیں دے رہے، باقی بچوں کے والدین نے اجازت دے دی ہے، وہ جائیں گے اس طرح تو مجھے شرمندگی ہوگی، سارے کہیں گے کہ اس کو گھر سے پیسے نہیں ملے، اس کو گھر سے اجازت نہیں ملی، تو اس کو تو ہمارے ساتھ جانے کی پرمیشن نہیں ملی، تو بہت ساری چیزیں اس کے ذہن میں اس طرح سے گھوم رہی ہوتی ہیں۔ والدین وہ ایک الگ ڈائریکشن میں سوچ رہے ہیں اس کی حفاظت کی وجہ سے،
اس کی کیئر کرنے کی وجہ سے. اور بچہ جو ہے وہ ایک کمپیریزن والے پروسیس سے گزر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے والدین میرے خلاف ہیں. تو یوں دیکھیں اب وہ اس سے بات نہیں کر رہے، یوزلی یہ ہوتا ہے وہ اس کو سمجھا نہیں پا رہے. تو اس کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے جب اس بچے کو اجازت نہیں ملتی تو وہ دل ہی دل میں اپنے دماغ کے اندر پھر وہ کھچڑی بنانا شروع ہو جاتا ہے. تو جب اس طرح کے رویے کہ جہاں ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے، جہاں اختلاف آ جاتا ہے، جہاں سوچ مختلف ہو جاتی ہے، جہاں ایک بات کے اوپر اتفاق نہیں ہو پاتا، اس چیز کو اگر ٹائملی ایڈریس نہ کیا جائے تو پھر یہ چیزیں بدگمانیوں کے اندر تبدیل ہو جاتی ہیں. پھر یہ لاوا اندر ہی اندر پکتا رہتا ہے. اور جب اس طرح کے بیہیویئر کی ریپیٹیشن ہوتی ہے، یعنی بار بار اس طرح کے ایکسپیرینس ہوتے ہیں بچوں کو یا والدین کو، تو پھر آخر کار یہ بڑھتے بڑھتے لڑائی جھگڑے اور اس سے بھی زیادہ شدت اختیار کر جاتا ہے. تو اس ایک ہی مثال سے آپ یہ پوائنٹ سمجھ لیجئے کہ جب ہم کسی چیز پہ متفق نہیں ہوتے، اس کا ہمیشہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگلا بندہ ہمارے خلاف ہے، بلکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری صرف سوچ کا فرق ہوتا ہے. ایک بندہ ایک ڈیفرنٹ اینگل سے سوچ رہا ہے اور جو دوسرا شخص ہے وہ ایک اور اینگل سے سوچ رہا ہے. تو کمیونیکیشن گیپ ہونے کی وجہ سے، ایک دوسرے سے ڈسکس نہ کرنے کی وجہ سے، بات چیت نہ کرنے کی وجہ سے وہ ایک چھوٹا سا اختلاف ایک بڑے گھریلو جھگڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اسی طریقے سے پھر بعض اوقات اگر کسی کو کسی گھر میں کسی کی بات بری لگے، بہن بھائیوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے، کسی چیز پہ ڈس ایگریمنٹ ہو جائے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. ایک دوسری ریزن کیا ہے کہ انا، اور مردوں میں خاص طور پہ انا زیادہ ہوتی ہے. وہ اس بات کو لے کے تو بعض اوقات تو اتنا سینسٹیو ہو جاتے ہیں کہ وہ ہفتوں ہفتوں، مہینوں مہینوں، اور بعض کیسز میں تو ایسا ہے کہ وہ کئی سال تک بات نہیں کرتے، وہ اس کو اتنا لمبا لے کے چلتے ہیں. حالانکہ اس کے اگر پیچھے دیکھا جائے تو وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی کہ جس پہ سال ہاں سال کی ناراضگی اختیار کر لی جائے. لوگ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ لوگ ہمارے معاشرے میں عجیب تماشے ہوتے ہیں، وہ جینا مرنا ختم کر دیتے ہیں اور ان کے ہاں آنا جانا بند کر دیتے ہیں. تو اس حد تک وہ شدت اختیار کر جاتے ہیں. اس کے پیچھے کیا ہے؟ فقط انا ہے، فقط غصہ ہے، فقط اپنی جعلی اور جھوٹی عزت ہوتی ہے کہ اگر میں نے کمپرومائز کر لیا تو اس سے تو میری عزت کم ہو جائے گی، اس سے تو میری ناک کٹ جائے گی، اس سے تو میں نیچا ہو جاؤں گا اور اس سے اگلے بندے کے سامنے مجھے جھکنا پڑے گا. تو وہ اس طرح کی منفی سوچیں سوچ کے اس لڑائی کو، اس جھگڑے کو، اس اختلاف کو، اس ڈس ایگریمنٹ کو حل نہیں کر پاتے. اسی طریقے سے اگر فار ایگزامپل ایک بندے کو غصہ آیا ہوا ہے تو اگلے بندے کو چاہیے کہ وہ وقتی طور پہ خاموش ہو جائے. اور بہت سارے جھگڑے صرف اس وجہ سے ختم ہو سکتے ہیں کہ ہم عین اس وقت پہ کہ جب ہمارے سامنے والے کو، مد مقابل کو غصہ آیا ہوا ہے اور وہ جذبات کی رو میں الٹ پلٹ بول رہا ہے، تو اس وقت اگر ہم خاموش ہو جائیں تو بہت سارے جھگڑے یہیں پہ دب جائیں گے، وہ یہیں پہ ختم ہو جائیں گے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہمیں کوئی 2 باتیں سناتا ہے تو آگے سے ہم اسے 4 باتیں سناتے ہیں. اگر کوئی ہمیں اینٹ مارتا ہے تو ہم اس کا جواب پتھر سے دیتے ہیں. تو جب دونوں عدم برداشت کا شکار ہوتے ہیں اور دونوں صبر کو چھوڑ دیتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر یہ لڑائی جھگڑا بھی شدت اختیار کر جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک وجہ یہ ہے کہ پرانے مسائل کا حل نہ ہونا. وہ پہلے کے جو مسائل چلے آ رہے ہوتے ہیں آپس میں اختلافات، تو لوگ ان کو پھر ریفرنس بنا دیتے ہیں کہ اچھا تم نے پہلے بھی ایسے کیا تھا، فلاں موقع پہ بھی ایسے کیا تھا. اور کچھ لوگ تو ان کو یاد رکھتے ہیں پراپر
کہ بھائی اس نے اس موقع پہ اس ٹائم پہ اس سچویشن میں میرے ساتھ اس طرح کیا تھا، تو وہ اس کو باقاعدہ ریفرنس کے طور پہ کوٹ کرتے ہیں۔ تو وہ جو موجودہ اختلاف ہے، وہ جو موجودہ لڑائی ہے، وہ موجودہ جو پوائنٹ آف ڈس ایگریمنٹ ہے، وہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک ریفرنسز کی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، تو جو اس آگ کو مزید بھڑکاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں، تو ہم اس سے زیادہ اب فوکس کریں گے کہ ان کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ میں اس کو شارٹ کرتا ہوں، اور میں چاہوں گا انشاءاللہ کہ اس پہ ہم کوئی فیوچر میں ایک پورے 1 ڈے کی ورکشاپ رکھیں، اور 2 3 4 اس میں سیشنز ہوں کہ جس میں ہم اس کو مزید ایگزامپلز کے ذریعے اور کھول کے، اور پھر کچھ آپ کو ایکسرسائزز دے کے کہ آپ اپنے گھر میں یہ ایکسرسائزز کیجئے، تو اس سے ہم اپنے اختلافات میں اور لڑائی جھگڑوں میں کمی کر سکتے ہیں۔ اس کو اب مینیج کیسے کیا جائے، کانفلکٹ ریزولیشن کیسے سیکھی جائے، اور جو ڈس ایگریمنٹس ہیں اس کے ایتھکس کیا ہیں، اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ ایکٹیو لسننگ شروع کریں۔ یہ کوشش کریں کہ جب گھر میں کوئی تنازع ہو، مسئلہ ہو، والدین بول دیں، امی سے ڈانٹ پڑ جائے، ابو کوئی بات کہہ دیں، یا بہن بھائی کا آپس میں کسی چیز پہ اختلاف ہو جائے، تو اس میں فوری طور پہ آپ کوئی جواب نہ دیں، بلکہ لسننگ کریں، دوسروں کی بات دھیان سے سنیں، مداخلت نہ کریں، ان کو بولنے دیں۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ غصے میں بولتا ہے اور اگلا بندہ جواب نہیں دیتا، تو کچھ عرصے کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد اس بندے کو خود یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ میں غلط بول رہا ہوں، تو یہیں سے اس لڑائی کا، اس جھگڑے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایموشنل ریگولیشن کی جائے، دوسرا پوائنٹ، کہ ہمیں اپنے اندر ایکسرسائز کر کے، پریکٹس کر کے، ریہرسل کر کے، کوشش کر کے، خود کو ٹرین کر کے یہ سکل ڈیولپ کرنی ہے کہ اگر کوئی بندہ ہمیں بھڑکائے گا، ہم پہ غصہ کرے گا، ہمیں اکسانے کی کوشش کرے گا، تو ہمیں فوری طور پہ جذبات میں نہیں آ جانا، غصے میں نہیں آ جانا، فوری طور پہ ہم نے رد عمل نہیں دینا، ہم نے ریئیکٹ نہیں کرنا، ہم نے رسپونڈ کرنا ہے، ہم نے فوری طور پہ اس کی بات کا جواب نہیں دینا، بلکہ خود کو سٹیبل کر لینا ہے، اور خود کو انڈرسٹینڈ یہ بات کروانی ہے، خود کو سمجھانا ہے کہ اگر میں ابھی جواب دوں گا تو یہ بات بڑھ جائے گی۔ تو جب ہم اپنی ایموشنز پہ، اپنے جذبات کے اوپر، اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا سیکھ جائیں گے، تو بہت سارے جھگڑوں کا دروازہ اس طرح سے بھی بند ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے پھر اگر کوئی بات کہی جا رہی ہے جو ہمیں پسند نہیں ہے، یا کوئی ایسا فیصلہ کیا جا رہا ہے جس سے ہمیں اختلاف ہے، کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے، خاندان میں اور گھروں میں 100 طرح کے فیصلے ہوتے ہیں، 100 طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں، تو اگر ہمیں اختلاف ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، رویہ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ جس بندے کے خلاف ہو جائیں، یا جس بہن سے یا جس بھائی سے ہماری بن نہ رہی ہو، تو ہم اس کی وجہ سے اس کی صحیح بات بھی نہیں مانتے۔ تو ہمیں خود کو یہ انڈرسٹینڈ کروانا ہے، خود کو یہ سمجھانا ہے کہ بھائی مجھے بات سے اختلاف ہونا چاہیے، شخص یا فرد سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب ہم یہ بات ریئلائز کر لیں گے اور اس بات کو اس طرح سے لیں گے کہ ٹھیک ہے مجھے ان کی بات سے اختلاف ہے، لیکن اگر یہ صحیح بات کریں گے تو مجھے اسے ماننا بھی ہے، تو پھر بھی بہت سارے اختلاف کم ہو جائیں گے۔ پھر یہ کہ اگر مسائل شدت اختیار کر جائیں اور لڑائی جھگڑا بڑھ جائے کہ اس میں خدا نخواستہ سپریشن کے چانسز بڑھ جائیں، خاندان ٹوٹ رہا ہو، بچوں کے اوپر ایفیکٹ آ رہا ہو، گھر کا ماحول متاثر ہو رہا ہو، تو اس میں قرآن نے ہمیں بڑا خوبصورت ایک پیکج دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے اور وہ بڑھ جائے گا، تو پھر ایک حکم یعنی ایک ثالث ان کی طرف سے، ہسبینڈ کی طرف سے اور ایک بیوی کی طرف سے،
وہ مقرر کر لیا جائے، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما۔ تو اگر یہ دونوں لوگ جن کو میڈیایشن کے لیے اور کاؤنسلنگ کے لیے بلایا ہے، اگر یہ دونوں چاہیں گے اور ان کی نیت اچھی ہوگی تو پھر انشاءاللہ یہ کاؤنسلنگ کر کے اس اختلاف کو، اس جھگڑے کو مینیج کر لیں گے۔ اب میاں بیوی کا رشتہ ایک اس طرح کا ہے کہ جس میں ان کی پرسنالٹی بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے ان موسٹ آف دی کیسز۔ جو میل ہیں اس کی پرسنالٹی ڈیفرنٹ ہے، وہ زیادہ ریشنل ہوتا ہے، اس کی ڈیسیجن پاور ڈیفرنٹ ہوتی ہے، وہ چیزوں کو سلوشن کے اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جو خواتین ہوتی ہیں ان کی ایموشنل کیپیبلٹیز وہ زیادہ ہوتی ہیں، وہ سینسٹیو ہوتی ہیں، انہیں تحفظ چاہیے ہوتا ہے، انہیں احساس چاہیے ہوتا ہے، ان کی جو ایفرٹس ہوتی ہیں ان کے لیے ایکنالجمنٹ چاہیے ہوتی ہے، انہیں اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے۔ جب ان کو یہ چیزیں نہیں ملتی، جو کہ مرد کی طرف سے بعض اوقات جان بوجھ کے نہیں ہو رہا ہوتا، وہ اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے ان چیزوں کو اگنور کر دیتا ہے یا اس سے اگنور ہو جاتی ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ میری جس طرح سے کوئی ویلیو نہیں ہے، اور میں اتنی محنت کر رہی ہوں، گھر کو سنبھالا ہوا ہے، بچوں کو سنبھالا ہوا ہے، گھر کو مینیج کیا ہوا ہے، کھانا پکانا اور بہت ساری ذمہ داریاں، لیکن میری ان ایفرٹس کی قدر نہیں کی جا رہی۔ دوسری طرف مرد ایک ڈیفرنٹ اینگل سے سوچتا ہے، تو جب وہ دونوں ڈیفرنٹ اینگل سے سوچتے ہیں اور بیٹھ کے ڈسکس نہیں کرتے، کمیونیکیٹ نہیں کرتے، ایک دوسرے کی ایفرٹس کو ریکگنائز نہیں کرتے، اپریشیٹ نہیں کرتے، کوآپریٹ نہیں کرتے، تو پھر نیچرلی ان کے درمیان دوریاں اور اختلافات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح رول کی کلیریفیکیشن، کہ بہت سارے ہمارے جھگڑے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نہیں یہ میرا کام نہیں ہے، یہ دوسرے بھائی کا کام ہے، وہ کہتا ہے نہیں میرا کام نہیں ہے، فلاں کا کام ہے۔ تو جب رسپانسبلٹیز کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے، جب رولز اسائن کر دیے جائیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ والے کام کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، تو اس سے بھی اختلافات کم ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنے بچوں کو چھوٹی عمر سے یہ تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ ہر جگہ جیتنا نہیں ہوتا، ہر جگہ فتح ہی نہیں لینی ہوتی، بلکہ بہت ساری جگہوں پہ کمپرومائز کر کے، نیگوشیٹ کر کے، اپنا حق چھوڑ کے اور دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اور دوسروں کی سیٹسفیکشن کے لیے کئی مقامات پہ ہمیں کمپرومائز کرنا ہوتا ہے۔ تو جب ہم اس طرح سے اپنی ٹریننگ کریں گے اور ایک بچپن سے ہی اس طرح کی ایکسرسائزز کے اندر، پریکٹسز کے اندر بچوں کو ڈالا جائے گا، تو پھر انشاءاللہ وہ بڑے ہو کے ان اختلافات کو مینیج کرنے کی اسکل سیکھ لیں گے۔ تو یہ کچھ پوائنٹس تھے کہ جن کو ہم اڈاپٹ کر کے اپنے اختلافات کو، گھروں میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ان کو مینیج کر سکتے ہیں۔ میں ایک دفعہ جو ایکشن پوائنٹس ہیں ان کو ریوائز کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ یہ کوشش کریں کہ فوری طور پہ رد عمل نہ دیں۔ جب لڑائی ہو، جب گھر میں جھگڑا ہو، جب کوئی بندہ غصے میں آ جائے، تو اگلے بندے کو چاہیے کہ وہ فوراً جواب نہ دے، وہ اس وقت لسننگ کرے، وہ اپنے آپ پہ کنٹرول کرے، اپنی ایموشنز پہ قابو رکھنے کی کوشش کرے، اپنے غصے کو پینے کی کوشش کرے، اور اس میں یہ انٹینشن رکھے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، ایسے احسان کرنے والے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ تو وہ جب اس طرح سے سوچیں گے تو ان کے جذبات بھی قابو میں آ جائیں گے، پھر غصے میں وہ کوئی ایسے جملے، ایسے الفاظ، ایسے کلمات نہیں نکالیں گے جس پہ بعد میں انہیں پچھتاوا ہو۔ اسی طرح مسائل کو حل کرنے کے لیے کمیونیکیٹ کیا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کیا جائے، بات چیت کی جائے، ٹیبل ٹاک کی جائے، گفتگو کی جائے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم موڈ آف کر لیتے ہیں، ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ہم بات دل میں رکھتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے بات کرنے کی بجائے تیسرے بندے کو بات بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو تیسرا بندہ، اس نے تو ہمارا مسئلہ نہیں حل کرنا۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اکثر مسائل کی وجہ، ان کے بڑھنے کی وجہ
ہم دو لوگ نہیں ہوتے بلکہ وہ تیسرا بندہ ہوتا ہے، وہ ہم بھی اس کو بتا رہے ہیں جا کے، جو جس سے ہمارا جھگڑا ہے، ہمارا بھائی ہے بہن ہے، وہ بھی اس کو بتا رہی ہے، تو اس نے تو مسئلہ حل نہیں کرنا، وہ تو چاہتا ہی ہے کہ مسئلہ ان کا اور بڑھے، وہ تو مزے لے رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ عادت ڈالنے کی کوشش کریں۔ یہ شروع میں مشکل ہوگا، ایک دم سے نہیں ہوگا، کیونکہ انسان کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے، اس کا تکبر آڑے آتا ہے، اس کی انا آڑے آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے میں کیوں جھکوں، میں کیوں بات شروع کروں، اگلا بندہ بات شروع کرے۔ اور یہ انا اور یہ ایگو اور یہ تکبر اور یہ اپنا بڑا پن، اس کا احساس بعض اوقات اتنا شدت اختیار کر جاتا ہے کہ وہ معمولی جھگڑا ایک مستقل ناراضگی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ کمیونیکیشن گیپ کو ختم کریے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں، ڈسکس کریں، بات چیت کرنا سیکھیں، اور یہ فن سیکھیں کہ اچھا ہمارے درمیان اختلاف ہوا ہے، آؤ اس کو بیٹھ کے حل کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے جب آپ بیٹھ جائیں گے دونوں آمنے سامنے، تو بہت ساری قدورتیں اور دل کی نفرتیں صرف بیٹھ جانے کی وجہ سے ختم ہو جائیں گی۔ ابھی بات شروع نہیں کی، ابھی مسئلے پہ نہیں آئے، ابھی کوئی سلوشن کی طرف نہیں آئے، صرف بیٹھ جانا، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لینا، آپ دیکھیں گے اس سے کتنے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، دعا کریں، اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں محبت ڈال دے۔ اور پھر یہ کہ ایسے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں، جیسے ایک دوسرے کی تعریف کرنا، اس کا کلچر نہیں ہے ہمارے اندر انفارچونیٹلی۔ ہم باہر لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، باہر لوگوں کو شکریہ کہتے ہیں، تھینک یو کہتے ہیں، لیکن ہم گھروں میں یہ عادت نہیں ڈالتے۔ ہماری مائیں صبح سے شام تک کام کرتی ہیں، ہم ان کو تھینک یو نہیں کہتے، ان کا شکریہ ادا نہیں کرتے، ان کو گریٹ نہیں کرتے، ان کی ایفرٹس کو ایکنالج نہیں کرتے۔ ہمارا سسٹم اس طرح کا ہے انفارچونیٹلی۔ ویسٹ کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ عادتیں ڈیولپ کی ہیں، انہوں نے یہ بچوں کو سکھایا ہے کہ تمہیں چھوٹا سا بھی کوئی اگر سپورٹ کرے گا، ہیلپ کرے گا، تمہارے کام آئے گا، تو اس کو تھینک یو کہنا ہے۔ اور ہم سوسائٹی میں کہہ رہے ہوتے ہیں، باہر لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن اپنے بہن بھائیوں کو تھینک یو نہیں کہتے۔ شاید آپ کو یہ بات عجیب لگے، لیکن آپ کہہ کے دیکھیں، آپ یہ شروع کر کے دیکھیں، آپ کو کتنا مزہ آئے گا، اور اگلے بندے کو کیسی فیلنگز آئیں گی، یہ اس وقت اس کو جب ایکسپیرینس کریں گے تو پھر آپ اس کے آؤٹ کمز دیکھیں گے۔ تو والدین کو، بہن بھائیوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تھینک یو کہنا سیکھیں۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی مسٹیکس پہ سوری کہنا سیکھیں، معذرت کرنا سیکھیں، معافی مانگنا سیکھیں، اور پازیٹیو گفتگو یہ کرنا سیکھیں، اور معمولی جھگڑے اگر ہو جائیں تو ان کو نظر انداز بھی کرنا سیکھیں۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم اس طرح سے اپنے آپ کو ٹرین کریں گے تو انشاءاللہ ہماری بہت سارے مسائل آٹومیٹکلی حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔